روزے کے مسائل۔ روزہ کس شخص پر فرض ہے؟ روزہ فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 سمجھدار ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو، اور نمبر 4 دارالاسلام میں رہتا ہو۔ اور اگر کوئی شخص دارالاسلام میں نہیں ہے، دارالحرب یعنی کافروں کے ملک میں رہتا ہے اور اسے روزے کا علم نہیں ہے تو پھر فرض نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ آج کل یہ بات ذرا مشکل ہے، چونکہ دنیا سمٹ گئی ہے، تو کسی آدمی کو کافروں کے ملک میں رہتے ہوئے پتہ نہ چلے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ لہٰذا مسلمان ہونا، بالغ ہونا، سمجھدار ہونا یہ شرط رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ اس شخص پر فرض ہوگا جو مقیم ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے اور وہ شرعی سفر میں ہے، شرعی سفر کا مطلب 77.5 کلومیٹر سے باہر نکلا ہے، تو پھر اس شخص پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر رکھتا ہے تو اچھی بات، ورنہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اس روزے کی بعد میں اسے قضا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح سے روزہ رکھنا ایسے شخص پر فرض ہے جو تندرست ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ اسے یہ اندیشہ ہو یا کسی ماہر ڈاکٹر اور حکیم نے بتایا ہو کہ روزے رکھنے سے آپ کی جان چلی جائے گی، تو اس کو جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اس روزے کی بعد میں قضا کر لے۔ قضا اس صورت میں کہ جب اس کے لیے ممکن ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہے کہ دوبارہ اب صحت بحال ہونے کی کوئی امید نہیں رہی، تو وہ پھر روزے کا فدیہ دے گا، وہ روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ دے گا۔ عورت پر روزہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، ایام مخصوصہ میں ہے، تو ان ایام میں اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر نماز فرض ہے۔ اس روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفاس کا خون وہ خون کہلاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جاری ہوتا ہے۔ تو نفاس کے خون کی حالت میں بھی عورت پر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ جب تک وہ پاک نہ ہو وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ اور روزے کا معنی ہے رک جانا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا۔ کوئی چیز براہ راست معدے میں چلی جاتی ہے تو وہ آدمی کے روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اس لیے آدمی کوشش کرے کہ ان اوقات میں بہت احتیاط کرے۔ وضو کرتے وقت بھی احتیاط سے کلی کرے، کہیں حلق میں پانی نہ اتر جائے۔ اگر حلق میں پانی اتر گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے نیت کا مسئلہ پہلے دن میں نے بیان کیا تھا کہ نیت رات ہی سے نیت کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نہیں بنتی، اور نیت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ آپ کا روزہ با اثر ہوگا اور یہ روزہ جہنم سے ڈھال کا ذریعہ بنے گا۔ عام طور پر صبح کے وقت لوگ پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ کوئی حدیث کا کلمہ نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ روزے کی نیت کر لیں، آپ دل میں خیال رکھ لیں کہ بس میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ ہاں، روزہ افطار کرنے کی دعا تو ہے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ دعا روزہ افطار کرنے کی تو ہے، لیکن روزہ رکھنے کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ وہ دعا نہیں ہے، وہ نیت کے الفاظ ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو اس کا معنی ہی نہیں پتہ ہے
تو نیت کا پھر کیا فائدہ؟ آپ اپنی زبان میں آپ نیت کر لیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، بس اس طرح سے نیت کر لینا کافی ہے۔ نیت کا وقت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیت کر لی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے سحری کا وقت ختم ہو جانے تک نیت نہیں کر سکا، مثلاً سوتا رہا یا دیر سے آنکھ کھلی ہے، تو زوال سے پہلے نیت کر لی جائے تو روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی کام کر لینے کے بعد نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج صبح سوتا رہ گیا ہے اور نہیں جاگا تو کچھ پانی پی لیا یا کوئی شے کھا لی، تو اب بعد میں نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوگا۔ بھوکے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی برداشت کر لے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح سحری میں نہیں اٹھ پایا اور سحری نہیں کھا سکا، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا، نہیں، یہ روزہ رکھے گا، یہ اسی حالت میں رکے گا۔ اگر دن میں کسی بھی وقت وہ نڈھال ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے یا دوا نہ لینے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے، تو وہ پھر فوری روزے کو توڑ دے گا اور کھانا پینا کھا لے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی تندرست، اس نے روزہ رکھا ہے لیکن دن میں اچانک اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اس قدر شدید بگڑ گئی کہ فوری اسے دوا کی ضرورت ہے۔ کوئی دوا کھانے کی وجہ سے، مثلاً کوئی شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ، یا اسی طرح سے بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، اگر دوا نہ کھانے کی وجہ سے ایک دم طبیعت خراب ہونا چاہ رہی ہے اور طبیعت بہت زیادہ متاثر ہے اور جان کا جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں اسے روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اگر ایک آدمی جبراً زبردستی کر کے روزے کو برقرار رکھ رہا ہے اور اسی حالت میں اگر اس کی جان چلی گئی، مر جاتا ہے، تو گناہ گار ہوگا، اللہ کے یہاں گناہ گار ہوگا کہ جب اللہ پاک نے اس کو رخصت دی ہے تو اس نے اس رخصت کو کیوں استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یقین ہو کہ اگر روزہ نہ توڑا اور کوئی دوا نہ لی تو جان چلی جائے گی، جان کے جانے کا خدشہ ہو یا بیماری کے شدید بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی حالت میں اس آدمی کو چاہیے کہ یہ روزے کو توڑ دے اور اس روزے کی بعد میں قضا آئے گی۔ اسی طرح سے مستحبات ہیں روزے کے۔ سحری کھانا مستحب ہے، رات سے نیت کرنا بھی مستحب ہے۔ سحری کھانے کا مطلب کچھ نہ کچھ شے آپ کھا لیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کو آخر میں کھانا کھاتے ہیں، 1-2 بجے کھانا کھا کے پھر سو جاتے ہیں، صبح کچھ نہیں کھاتے۔ یہ درست نہیں ہے۔ سحری کا کھانا سنت ہے، باعث برکت ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ جب کھانے کا حکم آ جائے تو کھانا ہی عبادت ہے۔ سحری آخری وقت میں کھانا، بشرطے کہ صبح صادق سے پہلے یقین ہو جائے، اور افطار میں جلدی کرنا جب کہ سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو یہ مستحب ہے۔ چھہارے یا کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ روزے داروں کو روزہ افطار کرانا بھی سنت ہے، خواہ ایک کھجور سے ہو، خواہ ایک گھونٹ پانی، یا خواہ ایک گھونٹ دودھ ہی کا کیا نہ ہو، اس سے بھی روزہ افطار کرانے والے کو پورا ثواب ملے گا۔ اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں تاکہ کوئی آدمی ثواب کی وجہ سے نیک اعمال سے محروم نہ رہ جائے۔ اتنا لمبا تکلف کر دیا کہ مغرب کی جماعت ہی چھوٹ گئی، یہ غلط ہے۔ فضول کام سے اجتناب کرنا، روزہ رکھ کر بےہودہ باتیں، لغو باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ اہل و عیال پر وسعت کرنا، عام دنوں کے بنسبت رمضان میں ذرا اپنے گھر والوں کو زیادہ کھلانا، اچھا کھلانا، یہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آپ سے روزے کی حالت میں الجھ جائے اور برا بھلا کہنے لگ جائے، صاف حدیث میں آتا ہے فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہے یا گالی دے تو تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دو میں روزے دار ہوں بھائی، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، میں الجھاوے کا جواب الجھاووں سے نہیں دیتا۔ اور 3 کام روزے دار کو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، کلمے کا ورد، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، روزانہ استغفار کرے، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور نمبر 3 یہ فرمایا کہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، روزانہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا، چاہے 5 روپے ہوں چاہے 2 روپے ہی کیوں نہ ہوں، اپنے مال میں سے تھوڑا سا صدقہ دیا کریں۔ ایک گھر کے اندر ایک ڈبے میں جمع کرتے رہیں تھوڑے تھوڑے پیسے، اور جب زیادہ رقم ہو جائے تو پھر کسی حاجت مند کو دے دیا جائے۔ تو یہ 3 کام کثرت سے کرنے کے بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، اور کثرت سے صدقہ دینا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔